السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال چین میں اناج کی پیداوار کا نیا ریکارڈ 695.4 ملین ٹن۔ فلپائن رن آئے ریف سے ملحقہ پانیوں میں اشتعال انگیزی بند کرے، چین کی وزارت خارجہ۔ فلسطین اسرائیل صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی خصوصی اجلاس دوبارہ منعقد ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے قومی ادارۂ شماریات کی جانب سے 11 دسمبر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں چین کی مجموعی اناج کی پیداوار 695.4 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.3% زیادہ ہے اور اناج کی سالانہ پیداوار کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ چین میں اناج کی پیداوار مسلسل 9 سال تک 650 ملین ٹن سے اوپر رہی ہے۔ چین کی ریاستی کونسل کے ہانگ کانگ اور مکاؤ امور کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ 10 دسمبر کو ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے نے اپنے 7ویں ضلعی کونسل کے انتخابات کا انعقاد کیا۔ ہانگ کانگ میں ضلع کونسل کے نظام کو نئی شکل دینے کے بعد یہ پہلا ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن ہے، اور ہانگ کانگ کے لیے یہ ایک اور اہم عمل ہے جس نے ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی کی 25ویں سالگرہ منانے اور ہانگ کانگ کی چھٹی حکومت کی افتتاحی تقریب کے موقع پر اجلاس میں صدر شی جن پنگ کی اہم تقریر کی روح کو مکمل طور پر نافذ کیا، اور یہ ہانگ کانگ کا انتظام محب وطنوں کے ہاتھ میں کو مکمل طور پر نافذ کرنے اور گورننس کی سطح کو بہتر بنانے کی کامیابی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ انتخابات یقینی طور پر علاقائی گورننس کو بہتر بنانے، عوام کے لیے خدمات کو بڑھانے اور گورننس اور سماجی خوشحالی کی بنیاد کو بہتر اور مستحکم کرنے کے لیے ہانگ کانگ حکومت کی کوششوں کو تقویت بخشیں گے۔ دبئی میں مقامی وقت کے مطابق 9 تاریخ کو اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں چینی وفد نے کانفرنس کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی۔ چین کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی شے چن ہوا نے کہا کہ چین کامیاب کانفرنس کی میزبانی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کرتا ہے۔ اس وقت فوسل انرجی کی منتقلی جیسے اہم معاملات پر فریقین کے درمیان اب بھی بہت سے اختلافات موجود ہیں۔ فی الحال چین بڑے ممالک اور گروپوں کے ساتھ گہری مشاورت کر رہا ہے۔ امید ہے کہ مستقبل کی صحیح سمت تلاش کی جائے گی جو مثبت رویے اور زیادہ سے زیادہ شمولیت کی عکاسی کرتی ہے۔ شے چن ہوا نے کہا کہ چین کی قابل تجدید توانائی کی اپنی بھرپور ترقی کی بنا پر اب چین کی قابل تجدید توانائی کوئلے کی بجلی کی تنصیب شدہ صلاحیت سے تجاوز کر چکی ہے، جو توانائی کے ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ہمیں قابل تجدید توانائی کی ترقی اور استعمال کو مضبوط بنانا جاری رکھنا ہوگا اور آخر میں فوسل انرجی کی جگہ لینے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ چین اور مشرق وسطیٰ کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، گرین امونیا، گرین الکوہل کو مزید ترقی دینے کا تعاون متوقع ہے۔ کانفرنس میں 116 ممالک نے قابل تجدید توانائی اور توانائی کی کارکردگی سے متعلق عالمی اعلامیے پر دستخط کیے، جس میں تجویز پیش کی گئی کہ 2030 تک قابل تجدید توانائی کی عالمی تنصیب شدہ صلاحیت 2022 کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 11 ارب کلو واٹ سے زیادہ ہو جائے گی۔ 11 دسمبر کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں فلپائنی بحری جہازوں کے چین کے رن آئے ریف کے پانیوں میں داخل ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ رن آئے ریف چین کے نانشا جزائر کا حصہ ہے اور چین کو رن آئے ریف، نانشا جزائر اور اس کے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے، جو طویل مدتی تاریخی عمل میں قائم ہوئی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ ماؤ ننگ نے اس بات پر زور دیا کہ رن آئے ریف کے پانیوں میں حالیہ ہنگامی صورتحال مکمل طور پر فلپائن کی ذمہ داری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلپائن نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غیر قانونی گراؤنڈڈ جنگی جہاز کو ہٹانے سے انکار کیا اور مستقل قبضے کی سازش کی۔ چین ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کرتا رہے گا، اپنے حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی کا پختہ جواب دے گا اور اپنی علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کی بھرپور حفاظت کرے گا۔
10 دسمبر کو WHO کے ایگزیکٹو بورڈ نے جنیوا میں ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقے میں صحت کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنیوا میں چین کے مستقل نمائندے چن شو نے فلسطین اسرائیل مسئلے پر چین کے موقف اور تجاویز پر روشنی ڈالی۔ چن شو نے اجلاس کے موضوع کے ارد گرد 3 نکات پیش کیے۔ سب سے پہلے جنگ بندی کو فروغ دینا اور تشدد کو روکنا ضروری ہے۔ چین کو غزہ کی پٹی میں لڑائی کی بحالی پر گہری تشویش ہے۔ متعلقہ فریقوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے امن کا موقع دینا چاہیے۔ چین بین الاقوامی برادری بالخصوص فلسطین اسرائیل مسئلے پر بااثر ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کریں، جامع دیرپا جنگ بندی کو فروغ دیں اور شہریوں کے زندگی اور صحت کے حقوق کا تحفظ کریں۔ دوسری بات یہ کہ صحت کے بحران سے نمٹنا اولین ترجیح ہے۔ تمام فریقین کو طبی عملے اور صحت کی سہولیات کی حفاظت کو یقینی بنانے، WHO اور دیگر امدادی اداروں کے کام کی حمایت کرنے، انتہائی ضروری ادویات اور طبی ساز و سامان کی فراہمی اور زخمیوں کا بروقت علاج اور نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کیا جائے اور فلسطین کے طبی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور فلسطینی صحت عامہ کی ترقی کو فروغ دینے میں اس کی حمایت کی جائے۔ تیسرا، 2 ریاستی حل کا حصول ہی بحران سے نکلنے کا بنیادی راستہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسطین اسرائیل امن مذاکرات جلد از جلد دوبارہ شروع کیے جائیں، 2 ریاستی حل کے حقیقی اور جامع نفاذ کو فروغ دیا جائے اور فلسطینی عوام کو جلد از جلد ریاست قائم کرنے، بقا اور وطن واپسی کا حق دلایا جائے۔ چن چو نے اس بات پر زور دیا کہ تنازع کے موجودہ دور کے بعد سے چین نے فلسطین اور اقوام متحدہ کے اداروں کو مختلف ذرائع سے نقد امداد فراہم کی ہے اور ساتھ ہی غزہ کی پٹی کو خوراک اور ادویات بھی فراہم کی ہیں۔ چین غزہ کے عوام کی ضروریات کے مطابق ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ 10 دسمبر کو اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی کے صدر فرانسس نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو مطلع کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 27 اکتوبر کو منظور کی گئی قرارداد کے مطابق فلسطین اسرائیل صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 10ویں ہنگامی خصوصی سیشن کا 45واں کل رکنی اجلاس 12 تاریخ کو دوبارہ منعقد ہوگا۔ 8 دسمبر کو عرب گروپ کے صدر مصر اور اسلامی تعاون تنظیم کے صدر موریتانیہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے دفتر کو ایک خط بھیجا جس میں ہنگامی خصوصی اجلاس کو دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی گئی۔ 10 دسمبر کو اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس کے مرکزی علاقے کی جانب اسرائیلی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ مقامی تنازعہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور صورتحال مزید کشیدہ اور خطرناک ہو چکی ہے۔ 10 تاریخ کو WHO کے ایگزیکٹو بورڈ نے غزہ کی پٹی میں صحت کی صورتحال پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسس نے کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور نے غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کی صحت کے حالات پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 10 تاریخ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دوحہ فورم میں شرکت کے دوران ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے مسودے کی قرارداد منظور کرنے سے روک دیا ہے، لیکن وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے حصول کی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی پٹی کی صورتحال تیزی سے بگڑتی ہوئی تباہی کی طرف جا رہی ہے، جس کے فلسطینی عوام اور پورے خطے کی امن و سلامتی پر ناقابل تلافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز کے اعداد و شمار کے مطابق 10 دسمبر تک بنگلہ دیش میں اس سال اب تک ڈینگی بخار سے کل 1661 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈینگی بخار ایک شدید متعدی بیماری ہے جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر مچھروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اس بیماری کی عام علامات میں مسلسل بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد وغیرہ شامل ہیں، اور سنگین علامات میں یہ بخار جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔